أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد سرائے سنبول ریحا انجم ماہو مہر تابا شمع شبستہ صبح درخشاں جن و ملائک انسان حیواں. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صحن گلستان کی ہریالی پتا پتا ڈالی ڈالی کمریو بلبل گلچی مالی سب کے لبوں پر ذکر جمالی. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آندھی بارش بجلی بادل دریا صحرا گلشن جنگل پھول کلی پھل اونچا کوپل نغمہ سراہے ہر دم ہر پل. اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حمد و ثنا فقر و سلطانی حاضر و غائب باقی و فانی قول و عمل الفاظ معانی آگ ہوا اور مٹی پانی.
اچھی باتیں ہمیشہ بتاتے رہے، اچھی باتیں ہمیشہ بتاتے رہے، نیک رستوں پہ سب کو چلاتے رہے، نیک رستوں پہ سب کو چلاتے رہے، روشنی بھی ملی راستہ بھی ملا، اب آئے تو ہم کو خدا بھی ملا، اب آئے تو ہم کو خدا بھی ملا، لوگ باتیں بناتے اڑاتے رہے، لوگ باتیں بناتے اڑاتے رہے، اب اپنے فرائض نبھاتے رہے، اب اپنے فرائض نبھاتے رہے، روشنی بھی ملی راستہ بھی ملا، اب آئے تو ہم کو خدا بھی ملا، اب آئے تو ہم کو خدا بھی ملا، کون سا کام اچھا ہے کیا ہے برا، کون سا کام اچھا ہے کیا ہے برا، سب کو تفصیل سے خوب سمجھا دیا، سب کو تفصیل سے خوب سمجھا دیا، روشنی بھی ملی راستہ بھی ملا، روشنی بھی ملی راستہ بھی ملا، اب آئے تو ہم کو خدا بھی ملا، اب آئے تو ہم کو خدا بھی ملا، ان کا پیغام تو عام تھا عام ہے، ان کا پیغام تو عام تھا عام ہے، تائب اس پر عمل اب تیرا کام ہے، تائب اس پر عمل اب تیرا کام ہے، روشنی بھی ملی راستہ بھی ملا، روشنی بھی ملی راستہ بھی ملا، اب آئے تو ہم کو خدا بھی ملا، اب آئے تو ہم کو خدا بھی ملا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفس کی اقسام، نفس کی اقسام تو بہت سی ہیں، لیکن عام طور پر جو قرآن میں مذکور ہیں وہ 5 ہیں۔ نمبر 1 نفس امارہ، سب سے پہلا نفس نفس امارہ ہے، اس کے بارے میں سورہ یوسف میں آتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے، یہ وہ نفس ہے جو ہر وقت گناہ اور برائی کا تقاضا کرتا ہے۔ نمبر 2 نفس لوامہ، وہ نفس ہے جو گناہوں سے بچتا ہے مگر وہ گاہ گاہ گناہ میں مبتلا بھی ہو جاتا ہے، لیکن جب گناہ کا احساس ہوتا ہے تو خوب توبہ کر کے اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت کرتے ہیں جو مومن ہونے کے ساتھ ساتھ بار بار گناہ کرتا ہے لیکن کثرت سے توبہ بھی کرتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے توبہ تو ندامت ہی کا نام ہے۔ بس بعض حالات میں نفس امارہ ترقی کر کے نفس لوامہ ہو جاتا ہے، اسے گناہ کرنے کے بعد پشیمانی ہوتی ہے کہ میں کتنا کمینہ انسان ہوں کہ خدا کا رزق کھا کر حرام لذت اڑاتا ہوں۔ یہ ندامت علامت ہے ولایت کی۔ حدیث قدسی میں آتا ہے
گناہگاروں کا رونا اور ندامت سے آہ و نالہ کرنا مجھے تسبیح پڑھنے والوں کی بلند آوازوں سے زیادہ محبوب ہے۔ گناہگاروں کا رونا اور ندامت سے آہ و نالہ کرنا مجھے تسبیح پڑھنے والوں کی بلند آوازوں سے زیادہ محبوب ہے۔ نمبر 3، نفس مطمئنہ۔ نفس کی تیسری قسم کی تشریح کرتے ہوئے بندے کے پیر و مرشد نے فرمایا کہ اس کے بعد جب اور ترقی ہوتی ہے تو نفس لوامہ، نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، جس کی علامت یہ ہے کہ اس کو اللہ کی یاد سے چین ملتا ہے، گناہ اس کو راس نہیں آتے، ایک ذرہ حرام لذت کی گوشہ چشم سے بھی اپنے دل میں درآمد نہیں ہونے دیتا۔ اگر ایک ذرہ حرام لذت کا کبھی دل میں داخل ہو گیا تو تڑپ جاتا ہے، اللہ کی دوری پر وہ کسی حال میں راضی نہیں ہوتا اور ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتا ہے۔ چوتھا، نفس راضیہ، جو حق تعالیٰ کی انعامات سے مشرف ہو کر حق تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے۔ پانچواں، نفس مرضیہ، وہ نفس جو اعمال صالحہ کی برکت سے عند اللہ پسندیدہ اور محبوب ہو جاتا ہے۔ محبت الہی و خوف الہی میں خواہشات سے کنارہ کش ہونے والوں پر انعامات الہیہ۔ پہلا انعام جنت کی بشارت، ارشاد خداوندی ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے خوف زدہ ہو گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہوں گی۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ 2 جنتیں اس شخص کو عطا فرمائی جائیں گی جس نے گناہ کا ارادہ کیا پھر اللہ کے سامنے پیش ہونے کے خوف سے گناہ کرنے سے رک گیا۔ اور حضرت ابو بکر بن ابی موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے والد مذکورہ آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ گناہ سے بچنے میں سبقت کرنے والوں کے لیے سونے کی 2 جنتیں ہوں گی اور گناہوں سے بچنے والوں کی اقتداء میں گناہوں سے بچنے والوں کے لیے چاندی کی 2 جنتیں ہوں گی۔ دوسرا انعام دوزخ کے حرام ہونے کی بشارت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی عورت یا لونڈی پر گناہ کی قدرت پائی اور اس کو خدا کے خوف سے چھوڑ دیا، یعنی گناہ کرنے سے باز آ گیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ بڑی گھبراہٹ کے دن میں امن نصیب کریں گے، اس کو دوزخ پر حرام کر دیں گے اور جنت میں داخل فرما دیں گے۔ محترم قارئین، اس حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے بچنے پر 3 انعامات کا وعدہ کیا ہے۔ نمبر 1، قیامت کے دن کی سختی سے محفوظ رکھیں گے۔ نمبر 2، اس پر دوزخ حرام کر دیں گے۔ نمبر 3، اس شخص کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے جو اللہ خالق کائنات ہے، اس نے ایک عمل پر اتنے بڑے انعامات دینے کا وعدہ کیا ہے، پھر بھی ہم نفس و شیطان کے کہنے پر اپنے رحیم و کریم رب کی نافرمانی کریں تو یہ کیسی بے وقوفی اور نافرمانی کی بات ہے۔ حالانکہ اگر صرف قیامت ہی کے دن کی سختی کو بیان کیا جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس دن کے بارے میں فرمایا اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم نے ایک دن فیصلے کا تم سب کے لیے متعین کیا ہوا ہے۔ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، اس دن تم سب اولین و آخرین جمع کیے جاؤ گے، وہ دن کتنا وحشتناک ہوگا۔ اس کے بارے میں فرمایا اِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، اس دن زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائے گی، اس دن زمین کپ آ رہی ہوگی۔ الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ، وہ کھڑکھڑانے والی آواز تمہارے کانوں کے پردے کو پھاڑ ڈالے گی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اس دن جب سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی۔ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، جس دن بھاگنے والا اپنے بھائی سے، ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے دوستوں سے اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ يَوْمَئِذٍ وِلْدَانٌ شِيبًا، جس دن بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا۔ حشر الصوت، آوازیں بند ہوں گی۔ عدد الوجوہ، چہرے جھک جائیں گے۔ لا يحمل منك شيء، آج کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔
بے ہوشی اور مدہوشی کی سی کیفیت ہوگی، یہ بے ہوش نہیں ہوں گا، بلکہ ولیکن عذاب اللہ شدید، یہ تیرے رب کا عذاب جو بہت سخت ہے۔ خاشعہ عاملہ تصلی نارا حامیہ، اس دن چہرے تھکے ہوئے پریشان جلے ہوئے ہوں گے، ان کے چہروں پر کالی رات کی تاریکی ہوگی۔ وہ دن کتنا لمبا ہوگا؟ فرمایا فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہ دن 50,000 سال کا ہوگا۔ اس وقت سورج زمین سے میل دور ہوگا، یعنی اس وقت سورج کی تپش کا 20 کروڑ حصہ زمین پر آتا ہے، اس وقت سورج کی تپش کا 20 کروڑ حصہ زمین پر آتا ہے، پھر بھی اتنی دوری کے باوجود بعض جگہ زمین جل جاتی ہے۔ اور اس دن کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ ایک اور روایت میں ایک نیزے جتنا اوپر ہوگا۔ شیطان ہم سے کہتا ہے وہ دن بڑا دور ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تاکیداً فرمایا اذا وقعت الواقعہ، جب وہ واقع ہو کر رہے گی، لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے آنے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، جتنا مرضی ہے کہہ لو۔ انہو یرونہ بعیدا، تم کہتے ہو وہ دن بڑا دور ہے، ونراہ قریبا، میں کہتا ہوں بڑا قریب ہے۔ اس دن انسانوں کو ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہوگا، ان کے چاروں طرف فرشتوں کا پہرا ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخاف منکم خافیہ، آج تم چھپ نہیں سکتے، این المفر، بھاگ نہیں سکتے۔ اس دن نہ کوئی چھپ سکے گا نہ بھاگ سکے گا، نہ لڑ سکے گا نہ مر سکے گا۔ اس دن جس شخص کی ایک برائی گناہ بڑھ گیا، اس کا اعلان کیا جائے گا فلاں ابن فلاں جہنم میں جائے گا، پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا خذوہ، پکڑ لو اس نالائق کو، فغلوہ، زنجیروں میں جکڑ دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر جہنم میں ڈال دو۔ ایسے زبردست ہولناک دن میں اللہ تعالیٰ اس شخص کی عافیت سے رکھیں گے جس کو گناہوں پر قدرت ہو، اس کے باوجود وہ شخص اللہ تعالیٰ کے خوف یا محبت میں اس گناہ سے باز آ جائے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے اور دنیا میں تقوی والی حیات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تیسرا انعام جنت النعیم کی بشارت۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنت النعیم جنت الفردوس اور جنت عدن کے درمیان میں ہے، ان میں خوبصورت لڑکیاں ہیں جو جنت کے گلاب سے پیدا کی گئی ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا ان جنت نعیم میں کون لوگ رہیں گے؟ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے گناہ کرنے کا ارادہ کیا، انہوں نے میری عظمت کا لحاظ رکھا اور وہ گناہ نہ کیا، اور وہ لوگ جن کی کمر میرے خوف سے دہری ہوگی۔ مجھے اپنے غلب قدرت کی قسم میں زمین والوں کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں، جب اپنی وجہ سے بھوکوں پیاسوں کو دیکھتا ہوں تو ان سے عذاب ہٹا لیتا ہوں۔ چوتھا انعام عرش کے سائے کی بشارت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں اس دن جگہ دیں گے جس دن اس کے سائے کے سوا کسی کا چیز کا سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1 عادل حکمران، نمبر 2 وہ جوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پروان چڑھا ہو، نمبر 3 وہ آدمی جس کا دل مسجد سے وابستہ ہو، نمبر 4 وہ 2 آدمی جو آپس میں صرف اللہ کے خاطر محبت رکھتے ہوں، اسی کی محبت حاصل کرنے کو جمع ہوں اور اسی کی محبت میں الگ ہوں، نمبر 5 وہ آدمی جو چھپا کر صدقہ کرے حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا کیا اور کتنا خرچ کیا، نمبر 6 وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، نمبر 7 وہ آدمی جس کو کسی منصب و جمال والی عورت نے اپنے پاس بلایا تو اس نے کہا میں اس بارے میں اللہ جل شانہ سے ڈرتا